الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے مکانہ جگہ، البیتی گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، وطہر بیتیا اور پاک رکھنا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ملا تو اب انہیں یہ فکر ہوئی کہ کون سی جگہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص جگہ پر آپ کو مطلع فرما دیا اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر تعمیر کعبہ کی۔ تعمیر کعبہ کے ساتھ یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ گھر صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ یہ گھر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہاں کسی جھوٹے خدا کی عبادت ہرگز روا نہیں ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ میرا گھر میرے انوار کی تجلی گاہ ہے، اس لیے اس کی صفائی کا بھی پورا اہتمام کیا جائے۔ وَطَہِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، اور اس کے در و دیوار صاف ستھرے ہوں تاکہ جب یہاں میری یاد کرنے والے آئیں تو روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری نظافت سے بھی ان کی طبیعتوں میں نشاط ہو اور ان کے ذوق و شوق میں اضافہ ہو۔ اس سے مساجد کی صفائی اور ان کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کا حکم ثابت ہے۔ تو پتہ چلا جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور چونکہ مسلمان کے گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رکوع اور سجود ہوتے ہیں، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر، اپنے محلے، اپنی گلیاں، اپنے کمرے جہاں پر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ان کو صاف رکھے۔ اسی طرح عام مساجد کو بھی اللہ کے ذکر کے لیے صاف رکھنا چاہیے اور بیت اللہ کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہو۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کا وعدہ پھر کیسا پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ کس طرح ماشاءاللہ اب بھی اہتمام کے ساتھ اس کی صفائی ہوتی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا، یَأْتُوکَ کا آئیں گے، رجالاً آپ کے پاس پیدل، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، یَأْتِینَا جو آتی ہیں، مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیق دور دراز راستے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ملا، اے ابراہیم اب اعلان کر دو کہ خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، خدا کے بندو آؤ اور حج کرو اور فریضہ حج ادا کرو۔ انہوں نے عرض کی، الہی میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا، وَأَذِّن وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، تم اعلان کرو، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ آپ جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے اور حج کا اعلان فرما دیا۔ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا اس اعلان کو سن کر، اور اس دعوت ابراہیمی پر جتنی بار جس نے لبیک کہی اتنی بار اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی بار وہ حج کرے گا۔ لیشہدوا،
تاکہ وہ حاضر ہوں منافع لہم، کہ اس میں ان کے منافع ہیں، دینی اور دنیاوی منافع ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں فی ایام معلومات، اللہ کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ تو حج کرنے کی حکمت بیان کی کہ دینی اور روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ حج میں دنیاوی نعمتوں سے بھی وہ مالا مال ہو کر واپس بھیجے جائیں گے۔ دینی برکت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اللہ کے لیے اور اس میں اس نے کوئی خراب بات نہیں کی، فحش نہیں کہا، فسق نہیں کیا، تو وہ اس طرح لوٹے گا جیسا اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ اور دنیاوی منفعت یہ ہے کہ لوگ اس میں خوب نفع حاصل کرتے ہیں، دور دراز ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان کو کتنے دنیاوی نفع حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تجارت اور دنیا اور آخرت کا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کا باعث ہو، یہاں وہ سب اس سے مراد ہیں۔ تو حج جو ہے وہ دنیا اسلام کی ایک عالمی کانفرنس ہے۔ ذکر، عبادت، حج، قربانی، لوگوں کا سفر کر کے جانا، اور ماشاءاللہ کتنی بڑی مضبوط معیشت کا سامان ہے حج۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں ایام حج میں مملکت اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنر اور دیگر اعلیٰ حکام مکہ میں جمع ہوتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اہتمام سے ان کو بلاتے، ہر ملک کے حالات سنتے اور مقامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مشورے کرتے۔ اگر کسی علاقے کے لوگوں کو اپنے افسران اعلیٰ سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ ان کا اظہار کرتے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء اس کا تدارک کرتے۔ لیکن اب چونکہ مسلمانوں نے حج کی اس عالمی اہمیت کو فراموش کر دیا، اس لیے اب وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت فائدے ہیں، لیکن وہ جو اتنا ایک عظیم الشان فائدہ تھا کہ مسلمان وہاں جاتے تھے، عالمی کانفرنس ہوتی تھی اور پوری دنیا سے لوگ حضرت فاروق اعظم یعنی سارے اعلیٰ حکام سے جو ہے وہ مشورے کرتے تھے، اور اگر کسی علاقے کے لوگوں کو اپنے افسر سے کوئی شکایت ہوتی تھی، گورنر سے کوئی شکایت ہوتی تھی، اس کا تدارک کیا جاتا تھا۔ تو کتنا بڑا حج جو ہے وہ کتنا بڑا دینی اور دنیاوی فائدوں کا ذریعہ ہے اور عظیم الشان عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیے ابھی وہ اسی طرح معیشت، بے شک اسلام یعنی وہاں پر دیکھیں نا، اگر مسلمان اپنی پروڈکٹس بیچیں، اگر وہاں ہر پروڈکٹ پر تو اب ہم جہاں اٹھاتے ہیں وہاں تو میڈ ان چائنا ہے، لیکن اگر وہاں میڈ ان چائنا نہ ہو بلکہ مسلمان ممالک کی پروڈکٹس وہاں فروخت ہوں، تو آپ سوچئے کہ ان مسلم ممالک کو کتنا عظیم الشان ان کی معیشت کو فائدہ ہو اور ان کی معیشت کیسی مضبوط ہو۔ حج سے غیر مسلم نہ کمائیں، ایئر لائنز ہماری اپنی ہوں، ہوٹلز ہمارے اپنے ہوں، تمام ضروریات زندگی کے وہاں سامان اپنے ہوں، جتنی چیزیں لوگ لے کر آتے ہیں، تحائف اور چیزیں لے کر آتے ہیں، کسی پہ میڈ ان جاپان ہے، کسی پہ میڈ ان چائنا ہے، اس کے بجائے وہاں پر مسلم ممالک کی پروڈکٹس جو ہیں وہ فروخت ہوں اور وہی ان کا یعنی کاروبار ہو، تو آپ سوچیں کہ مسلمان ممالک کو کتنا عظیم الشان فائدہ ہو۔ اب ظاہر ہے یہ سب تو حکام پر تھا کہ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نا کس طرح اپنے حج کے نظام کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کرے کہ وہ حکام میسر آئیں۔ اب حکام کو کون لائے گا؟ حکمران اپنے کون منتخب کرے گا؟ وہ رعایا منتخب کرے گی، تو رعایا کی جیسا مائنڈ سیٹ ہوگا ویسے وہ حکمران لائے گی۔ تو پھر کہا گیا کہ وہاں مقررہ دنوں میں اللہ کی یاد کرو، اور یہ مقررہ دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کا عشرہ مراد ہے اور ایام نحر مراد ہیں صاحبین کے نزدیک۔
تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص مینا میں ٹھہرا جاتا ہے، اور پھر جو اللہ نے تمہیں جن چوپایوں پر تم نے اللہ کا نام لیا وہ اللہ نے تمہیں عطا کیے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، اس سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ وہ کون سا ہے ذبیحہ مراد یہاں پر؟ قربانی کے جانور۔ حج کے ایام میں جو قربانی کی جاتی ہے یہاں مراد وہ ہے کہ وہ جانور جو قربانی میں کے لیے تم قربان کرتے ہو تو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے خود بھی کھاؤ اور غریب اور مساکین کو بھی کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی نظریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں ایسے گھر کا جو قدیم ہے۔ یعنی حالت احرام میں چونکہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا اور بلا ضرورت غسل کرنا منع ہوتا ہے، اس لیے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، گرد و غبار آ جاتی ہے، تو کہا جب تم جانور ذبح کر چکے ہو، قربانی کر لو، تو اب تمہارے لیے تمہارا احرام وہ ہو جائے گا، تم یعنی احرام اتار سکتے ہو، غسل کرو، کپڑے بدلو، میل کچیل دور کرو، اب تم پر سے یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس پاک گھر کا طواف کرو، یعنی یہاں پر وہ طواف الزیارہ مراد ہے جو حج کے لیے فرض ہے۔ ذالک، ان احکام کو یاد رکھو، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو شخص تعظیم کرتا ہے اور جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ جو اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرتا ہے اور مقررہ آداب اور شرائط کے ساتھ اللہ کے احکام بھی بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا اور اس کی یہ مشقت اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور سوائے ان کے کہ جن کی حرمت پڑی گئی تم پر۔ کفار نے بہت سے جانوروں کو اپنے من گھڑت قانون سے حرام قرار دے دیا تھا، جیسے بحیرہ، سائبہ وغیرہ۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کفار کے اپنے من گھڑت معاملات ہیں، تمہارے لیے سب حلال ہیں سوائے اس کے کہ جن کو رب نے حرام کیا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے، کہ یہ بت جن کو مشرکین نے اپنا معبود بنایا ہے یہ سراسر نجاست اور غلاظت ہیں، ان سے دور بھاگو۔ وَاجْتَنِبُوا، اور بچو قول الزور، جھوٹی بات سے، جھوٹ بولنا بھی مومن کی شان نہیں۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، مائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے ساتھ۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اسے اچک لیا کسی پرند نے، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا کسی پرند نے پھینک دیا ہو اسے کسی دور جگہ۔ یعنی جو بدبخت اللہ کا شریک کسی کو ٹھہراتا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، یوں سمجھو آسمان سے وہ نیچے پھینک دیا گیا، یا کوئی شکاری پرندہ اسے ہوا میں دبوچ کر اپنا نوالا بنا لے، یا پھر اسے اتنی بلندی سے گرا دیا جائے کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں، یہ اس کی ہلاکت کی تشبیہ دی جا رہی ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اپنے جھوٹے معبودوں کو لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر۔ ذالک، حقیقت یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ شعائر کیا ہے؟ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ علامت جس سے کسی کی پہچان ہو سکے، جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے اسے شعیرہ کہتے ہیں۔ جمع کیا ہوئی؟ شعائر اللہ۔ اب شعیرہ کیا ہے؟ صفا مروہ کی پہاڑیاں شعیرہ ہیں، قربانی کے جانور شعیرہ ہیں، یعنی
معظم نشان ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا۔ مدینہ طیبہ کی گلیاں شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مکۃ المکرمہ کی گلیاں، وہ تمام مقدس مقامات جن کو حضور سے نسبت ہے، غار حرا اور غار ثور، اور اسی طرح وہ مقام جن کو اہل اللہ سے، اولیاء کرام سے نسبت ہو جاتی ہے، وہ بھی شعائر اللہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت بھی اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ بلکہ کیا فرمایا؟ یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، جو ان کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے مویشیوں میں طرح طرح کے فائدے ہیں ایک معین مدت تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اسے ذبح کرنے کا مقام ہے بیت عتیق کے قریب۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی جو پیچھے ذکر ہوا ادب و احترام کا، اور اس سے پیچھے ذکر ہوا بتوں کی پوجنے کا، تو دیکھیے بتوں کو جو پوجا جاتا ہے اس پرستش میں اور کسی کے ادب اور احترام کرنے میں بہت فرق ہے۔ بتوں کی جو پرستش کی جاتی ہے وہ ان کو اپنا معبود اور خدا جان کر کی جاتی ہے، اور کسی معظم اور محترم چیز کی جب تعظیم کی جاتی ہے تو اس کو انسان اپنا خدا نہیں مان رہا ہوتا، بلکہ چونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے بیت اللہ کی نسبت، یا اللہ والوں کی طرف ہوتی ہے جیسے صفا و مروہ کی، تو قربانی کے جانور کی تعظیم کا حکم ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے ہے کہ اس کو مت ستاؤ، اسے پریشان نہ کرو، اس کا ادب کرو، اور یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں پر سوار ہونا، بوجھ لادنا، ان کا دودھ پینا سوائے اشد ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے پرستش اور تعظیم میں، ادب و احترام میں بہت فرق ہے۔ ادب و احترام جب کسی کا کیا جاتا ہے تو اس کو اپنا خدا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا۔ ماں باپ کا ادب و احترام ہوتا ہے، استاد کا ادب و احترام ہوتا ہے، بڑوں کا ادب و احترام ہوتا ہے، قرآن کا ادب و احترام ہے، تسبیح کا ادب و احترام ہے، بیت اللہ کا ادب و احترام ہے، مدینے کی گلیوں کا ادب و احترام ہے، تو ان کو خدا تھوڑی سمجھا جا رہا ہے۔ ہاں وہ معظم چیز ہیں، محترم چیز ہیں، تو ان کی تعظیم اور ادب کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو مویشی ہم نے پیدا کیے ہیں اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں کہ تم ان سے اپنے فوائد کا حصول کرو، اور پھر جب تم ان کو بیت اللہ کی طرف لے جاؤ تو پھر ان کا ادب و احترام کرو، اور پھر اس وقت ان کو اللہ کی راہ میں چونکہ تم نے ذبح کرنا ہے تو پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام، جو حرم میں ذبح کرنے کے ارادے سے اپنی قربانی کے جانور کو لے چلا تو اس کو پھر حرم میں پہنچ کر ہی اس کو ذبح کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے مقرر فرمائی، منسکن ایک قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ یعنی اے امت محمدیہ، جانوروں کی قربانی کا حکم تمہیں دیا گیا، اور تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی قربانیاں رکھی گئی تھیں، لیکن جس طرح مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر اتنی شان سے جو مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ امت مسلمہ ہی کا وتیرہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مدینہ طیبہ میں 10 سالہ قیام میں ہر سال جو ہے قربانی کی، صحابہ کرام کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اس کے احکام سے آگاہ کیا، اور آج تک امت مسلمہ کا ہر جگہ اور ہر زمانے میں اس پر عمل رہا ہے۔ ہوا نہیں لگتی، کیا فرمایا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا خدا خدائے واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے آگے سر جھکاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سناؤ تواضع کرنے والوں کو۔ تو متواضع اور منکسر المزاج وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں غرور و تکبر کی ہوا نہیں لگتی۔ اور یاد رکھیے گا، غرور و تکبر بھی صرف ایک گردن اکڑانے والے کو نہیں کہتے،
بلکہ ایسا شخص جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ تکبر کرتا ہے اور حق کی طرف جھکتا نہیں ہے، وہ غرور و تکبر کرتا ہے۔ تو جو اس صفت حسنہ سے متصف ہے، کہا وبشر المخبتین، اسے خوشخبری سناؤ۔ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، والصابرین، والصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، ان مصائب و آلام پر جو انہیں پہنچتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور جو صحیح ادا کرنے والے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمائی وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ صفات ان کی بیان کی گئیں جو تواضع کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ تیسرے کیا کہ وہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور کیا کہ جو اللہ نے انہیں دیا اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والبدنا، اور قربانی کے فربا جانور۔ بدنا، بدنا کا معنی ہوتا ہے، یہ بدن اس کی جمع آتی ہے، اس کا واحد بدنہ ہے، اور اس کا معنی ہے موٹا تازہ۔ اور بعض نے کہا کہ بدن سے مراد صرف اونٹ ہے، یہ اونٹ کے ساتھ خاص ہے۔ تو بہرحال والبدن جعلناها لکم، اور قربانی کے فربا جانوروں کو ہم نے بنایا ہے، من شعائر اللہ، تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، پس لو اللہ کے نام اس پر اس حال میں، صوافا، کہ ان کا ایک پاؤ بندھا ہو۔ یعنی جب اونٹ کو نہر کرتے ہیں نا تو اونٹ کو اس طرح کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں باندھا جاتا ہے۔ وہ اونٹ جس کا بایاں پاؤں باندھ دیا جائے اور وہ اپنے دونوں پاؤں یا ایک دائیں ہاتھ کے سہارے کھڑا ہو، اس کو صواف کہتے ہیں۔ تو اونٹ کو جب نہر کرتے ہیں تو اس کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اس طرح اس کا ایک پاؤں باندھ کے، اور اس سے پھر نیزہ جو ہے اس کے حلق پہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا فوارہ ابلتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ گر پڑے کسی پہلو پر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر کھاؤ اس سے خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو، وَالْمُعْتَرَّ، اور بھیک مانگنے والے کو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، اسی طرح ہم نے فرما بردار بنا دیا ان جانوروں کو، لَكُمْ، تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قربانی کے یہ اتنے بڑے بڑے جانور، اڑیل جانور، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے تم ان کو مسخر کرتے ہو، وہ تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے، اور پھر تم انہیں اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ پھر جب روح نکل جاتی ہے، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو پھر جب اس کا سارا خون بہہ جاتا ہے تو اجازت دی جاتی ہے کہ اس کا گوشت پکاؤ، خود بھی کھاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ، اور سائلوں کو بھی دو، مانگنے والوں کو بھی عطا کرو۔ اور یہ سب ہم نے کس لیے کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنا بڑا رب کا کرم ہے، اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا۔ تو اللہ کے ان انعامات کا مدعا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت اور ان کے خون، ان کے گوشت اور خون نہیں اللہ کے پاس جاتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تمہاری طرف کا تقویٰ۔ کفار جب قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے تو اس کا خون کعبے کی دیواروں پہ مل دیتے تھے اور گوشت اپنے بتوں کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ لیکن اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں کہ تم اسے اٹھاؤ کعبہ کی دیواروں پہ ملو، نہیں، اللہ کے پاس تو جو پہنچتا ہے
وہ تمہارا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ شرف قبولیت وہی حاصل کرے گا جو صحیح طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانور کو قربان کرے گا۔ کذالک سخرھا لکم، یوں اس نے فرما بردار بنا دیا ہے انہیں تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ھداکم، اس نعمت پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور حبیب خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو، یعنی نیکی کرنے والوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع عن الذین آمنوا، اللہ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کے کفار کے مکر و فریب سے۔ کفار کے مقابلے میں جب اہل ایمان سامنے آتے ہیں تو اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال ہوتی ہے اور اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا کسی دھوکہ باز احسان فراموش کو۔ اللہ تعالیٰ کسی دھوکے باز کو اور احسان فراموش کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دے دیا گیا ہے جہاد کا ان مظلوموں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا تو اللہ نے ان کو بھی اب جہاد کی اجازت دے دی، اور بے شک اللہ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے، ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی تو ان کی آتش غضب بھڑک اٹھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ اس کے اوپر ظلم کی انتہا کر دیتے، کسی کو دہکتے انگاروں پر لٹاتے، کسی کو برچھیوں سے مارتے، کسی کو تپتی ریت پر لٹاتے، لیکن اس وقت مسلمانوں کو جوابی کارروائی کرنے کا حکم نہیں تھا۔ نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی اجازت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، کفار مکہ کی آتش غضب اب بھی سرد نہ ہوئی۔ 10-20 کافروں کے جتھے آتے اور مدینہ طیبہ کے چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی لے جاتے، اور کوئی اکا دکا مسلمان ملتا تو اس کو بھی نقصان پہنچا دیتے۔ اب اس صبر و ضبط کے بعد اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اب مضبوط ہو گئے ہو اور تمہاری قوت اتنی جمع ہو گئی ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے اپنا بدلہ لے سکو، تو لہٰذا تمہیں جہاد کی اجازت ہے، لیکن ہاں جب دشمن تمہارے ساتھ خراب معاملہ کرے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ کرتا ہے، اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے، دنیا کی کوئی قوت تمہیں نہیں مٹا سکتی، لیکن اے مسلمانوں تم خود کھڑے ہو جاؤ، تم اپنے اندر سے کمزوری اور بے سر و سامانی کے احساس کو ختم کر دو، جانثاری کے ولولے کے ساتھ تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ غزہ کا منظر آج ہمیں دکھا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیسا جذبہ ہے، وہ جن پر بم برسائے جا رہے ہیں، وہ جن کے پاس خوراک نہیں ہے، وہ جو سردی اور گرمی کی کلفتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور وہ کس طرح مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب ہماری آنکھوں سے دکھا رہا ہے، اس وقت کا جو منظر ہے وہ سب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں بیویوں، کسی وقت بھی مسلمان کمزور نہیں ہوتا، مسلمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب اس کے گھر سے دین نکل جاتا ہے، اور اس کے گھر سے دین کب نکلتا ہے؟ جب مسلمان ماں سے دین نکل جاتا ہے۔ ماں جب اپنے اصولوں پہ نہیں رہتی، اگر ماں نماز کی پابندی نہیں کرے گی، اگر ماں اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرے گی، اگر ماں پردہ نہیں کرے گی، اگر ماں شادی بیاہ کی تقاریب میں اپنے بال کھول کر، خراب لباس پہن کر
سیلفیاں لیتی ہوئی بال لہراتی ہوئی جائے گی تو وہ کیا اپنے بچے کو دین دے گی؟ یہ تھوڑی ہے کہ جب اگر کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہو گئی تو اب مسلمان نہ رہے معاذ اللہ. پھر بھی تو اسلام کے حکم پہ عمل کرنا ہے، پھر بھی تو قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح لو کہ اپنے سینوں کو چھپاؤ، اپنے آپ کو چھپا کر باہر جاؤ، تمہاری زینت پہ کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے. اب کون سا جائز ہو گیا کہ تمہارے بالوں پر، تمہارے میک اپ پر، اور میک اپ بھی تم پھر پارلرز میں جاؤ اور اس کے اوپر تم ہزاروں روپے دو اور نقلی سب کچھ بنو، اور اس کے بعد پھر تم بے پردگی کی انتہا کر دو. مسلمان عورت کی یہ شان نہیں. تو جب مسلمان عورت میں دین رہے گا تو دین نسلوں میں رہے گا، دین مضبوط رہے گا. آج اسی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب بیٹی تربیت یافتہ نہیں ہوگی تو وہی بیٹی ماں بنے گی، وہ کیسے تربیت یافتہ ہوگی؟ اب بیٹی کی تربیت کون کر رہا ہے؟ بیٹی کی تربیت بھی پیچھے کوئی عورت ہی کر رہی ہے. تو میری پیاری تمام خواتین، یہ بڑے مبارک دن ہیں. ہمارے نامہ اعمال کے آخری اس سال کے رجسٹر کے آخری صفحات ہیں. اس سال کا رجسٹر ہمارا مغرب کے وقت بند ہو جائے گا 14 شعبان کو. ہمارا ہر سال کا ایک رجسٹر ہے. وہ رجسٹر کس طرح ہے کہ لوح محفوظ پر جو اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے اس میں سال بسال ہر سال کا جو کچھ رزق ہے، جو کچھ پیش آنا ہے، وہ فرشتے کو دے دیا جاتا ہے. اور جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں فرشتہ اس میں لکھتا بھی رہتا ہے، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی. پھر جب ایک سال گزر جاتا ہے تو یہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور پھر نیا رجسٹر شروع ہو جاتا ہے. جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ سارے رجسٹر سال با سال کے یوں ہمارے سامنے کھل جائیں گے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. جیسے آپ اپنے موبائل میں جب کانٹیکٹس پہ جاتے ہیں اور ٹچ کرتے ہیں تو جتنے آپ کے موبائل میں کانٹیکٹ ہیں سب کے سب نام کے ساتھ یوں سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ کہتی ہیں اچھا یہ نمبر بھی ہے، یہ نمبر بھی ہے میرے موبائل میں، ان کا اس نام کے ساتھ بھی ہے، اس نام کے ساتھ بھی ہے. تو وہ سب کے سب جس طرح آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اس طرح یہ سارے رجسٹر کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں گے. ہمارے اس سال کے رجسٹر کے آخری صفحات ہیں. سمجھو اب کل جمعرات ہے تو یہ آخری جمعرات ہے جو اس سال کے رجسٹر کی آخری جمعرات ہے. جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ سارے آخری دن چل رہے ہیں. اس میں روزوں کا اہتمام کیا جائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھے. قرآن کی تلاوت کی جائے، اپنے بچوں کو ایموشنل کیا جائے جس طرح ان کو شادی بیاہ کے لیے ایموشنل کرتے ہیں. ایسا مزاج ان کا بنا دیتے ہیں، فلاں کی شادی ہے، وہ بچہ بھی کہتا ہے فلاں کی شادی ہے، میں یہ پہنوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا. وہ بچہ بھی ایسا حصہ لے رہا ہوتا ہے. ابھی ایموشنل کرے نا بچے کو، بیٹے آخری دن ہے، بیٹے اچھا پڑھ لو. پھر یہ نامہ اعمال، یہ والا سال کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا. پھر اس سال کے نامہ اعمال کے آخری صفحے پہ اچھی چیزیں لکھوانی ہیں. چلو بچوں درود پڑھو، چلو بیٹا قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کرنی ہے، آؤ بیٹا نفلی روزے رکھو میرے ساتھ. ماحول بنائیں گھروں میں. ماں بہت کچھ کر سکتی ہے. بڑے لڑکے ہوں تو ان کو بولو بیٹا باجماعت نماز پڑھ لو، یہ مبارک ایام ہے، ان میں تو کم از کم آپ کی جماعت کے ساتھ نماز آ جائے. محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، اس طرح کا مزاج بنانا پڑتا ہے. ماں مزاج بنائے گی تو گھر میں ماحول بنے گا. تو یہ بڑے مبارک ایام ہیں. اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. بے شک اللہ ان کی نصرت پر، ان کی مدد پر ضرور قادر ہے. کن کی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ مظلوم جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے ناحق. الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے.
آج غزہ سے بھی تو مسلمانوں کو صرف اس لیے ہی نکالا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ دو، اور وہ چھوڑ نہیں رہے، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھر مسمار کر دیے، ان کی یونیورسٹی اور کالجز تباہ کر دیے، ان کے ہسپتال تک نہیں چھوڑے گئے، وہاں بھی بم گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھر تو رہے نہیں، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، انہیں ایک دوسرے سے ٹکروا کر، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو غارت گر ہو جاتی، تو منہدم ہو جاتی ہیں خانقاہیں، گرجے اور کلیسے اور مسجدیں، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے طاقت کا توازن برقرار رکھا ہوا ہے، لہٰذا کبھی ایک قوم دوسری قوم سے ٹکراتی ہے، اور کبھی کسی دوسری قوم سے کا آمنا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں سب منہدم ہو جاتا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ قاعدہ کلیہ بتا دیا، اللہ کی مدد تو اس کے شامل حال ہوتی ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، جو اس کے دین کی اشاعت کرتا ہے۔ بیویوں، گھروں میں جو مائیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کریں، اس طرح کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں۔ یہ کوئی صرف ایک بڑے اس پر ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اللہ کی تائید و نصرت کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکوٰۃ کا حکم، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمکنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، اور خلفائے راشدین کا وہ گولڈن زمانہ سب نے دیکھا کہ جس میں نمازیں قائم کی جاتی تھیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب نکلا جاتا تھا تو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ ملتا تھا، اتنی خوشحالی تھی۔ اور پھر کیا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ان باتوں پہ عمل کریں گے، اللہ زمین کا وارث بنائے گا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ إِن يُكَذِّبُوكَ، محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، بس جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود نے بھی اسی طرح اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے۔ واصحاب مدین، اور مدین کے رہنے والے نے بھی اپنی نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ وکذب موسیٰ، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے۔ فاملیت للکافرین، تو میں نے مہلت دی کافروں کو۔ ثم اخذتہم، پھر میں نے انہیں پکڑا۔ فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا خوفناک میرا عذاب۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، تو کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالیں۔ وہی ظالمۃ، کیونکہ وہ ظالم تھیں۔ فہی خاویۃ علی عروشہا، پس وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر۔ وبئر معطلۃ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں۔ وقصر مشید، اور کتنے ہی مضبوط محل ہیں جو مٹ گئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے چل پھر کر نہ دیکھا زمین میں؟ فتکون لہم قلوب، کہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ہو جاتے ان کے دل، یعقلون بہا، کہ وہ اس سے عقل پکڑتے، حق کو سمجھتے، عقل لیتے۔ وہ ان جن قوموں پر عذاب آئے اور جو ان سے پہلے مٹ گئیں، یا اب بھی ہے کہ جو لوگ قبروں میں جا سوئے ان کو بندہ دیکھے،
ان گھروں کو دیکھے کہ ان سے پہلے ان گھروں میں کوئی اور آباد تھا، اب کوئی اور آباد ہے، تو ان کے دل عقل نہیں لیتے؟ او اذان یسمعون بہا، اور کان ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن سے یہ نصیحت سن سکتے، فإنها لا تعمى الابصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہیں۔ کیا قرآن کا اسلوب ہے! پہلے کیا کہا کہ یہ افلم یسیروا فی الارض، کہ یہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، مقام عبرت دیکھ کر یہ نصیحت نہیں پکڑتے؟ ان کے دل اب بھی عقل نہیں لیتے، یا ان کے کان کچھ سنتے نہیں ہیں کہ جن سے یہ کوئی نصیحت سنے؟ پھر کیا کہا قرآن نے؟ حقیقت بات یہ ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے کہ عذاب عذاب۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، لیکن تیرے رب کے ہاں دن ہے، كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، دن ہے 1000 سال کی طرح جس حساب سے تم گنتی کرتے ہو، یعنی وہ دن مقرر ہے جو آئے گا، کیونکہ 1000 سال کی مدت اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ تو یہ عذاب نزول میں تاخیر نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو پھر فوراً ان پر یہ جو مانگتے ہیں وہ آ جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں میں نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو میری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ قل فرمائیے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں جو کھلا ہے، کھلا عذاب ہے، یعنی کھلا ڈر سنانے والا ہوں عذاب الہی سے۔ فالذین آمنوا، سو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو میں کہ وہ ہرا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہی دوزخی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، مگر یہ کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس میں شکوک۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ تعالی مٹا دیتا ہے جو دخل اندازی کرتا ہے شیطان، یعنی احکام شرعیہ کے متعلق شیطان لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ اپنی حکمت سے لوگوں کے دلوں کے یقین کو پھر تازہ کر دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، یہ سب اس لیے تاکہ اللہ بنا دے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، للذین فی قلوبہم مرض، ایک آزمائش بنائے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل بہت سخت ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور بے شک ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور یہ کہ وہ جان لیں، وہ یہ حکمت بھی جان لیں، اوتوا العلم انہ الحق، وہ لوگ جنہیں علم بخشا گیا کہ کتاب حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، تاکہ ایمان لائیں اس کے ساتھ، فتخبت لہ قلوبہم، اور جھک جائیں ان کے دل، وان اللہ لہادی الذین آمنوا، بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، الی صراط مستقیم، راہ سیدھی راہ کی طرف۔ ولا یزال الذین کفروا، اور بے شک کافر مبتلا رہیں گے، فی مریۃ منہ،
اس کے اس شک میں، حتیٰ تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے گی، بغتتاً اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان پر عذاب منحوس دن کا، سخت دن کا۔ یعنی یہ کفار جو ہے شک و شبہ کی دلدل میں دھسے رہیں گے، ان کی آنکھیں اسی وقت کھلیں گی جب عذاب الہی آ کر ان کو دبوچ لے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جب ان کے اوپر تباہی نازل ہوگی۔ عقیم کہتے ہیں تباہی نازل ہونے والی دن کو۔ الملک یومئذ للہ، حکمرانی اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔ یحکم بینہم، وہی فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ نعمت اور احسان کے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی راہ خدا میں، ثم قتلوا او ماتوا، اور پھر وہ قتل کر دیے گئے یا پھر مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ضرور انہیں عطا فرمائے گا بہترین رزق۔ سبحان اللہ۔ وہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال و وطن چھوڑا، ہجرت کی، یا جو میدان جنگ میں شہید ہوئے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ انہیں ہر حال میں عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ عالم برزخ میں انہیں بہترین رزق دے گا اور آخرت میں پھر انہیں جنت دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور داخل کرے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے۔ اس سے مراد جنت ہے کہ جہاں جو چاہیں گے پائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حلم فرمانے والا ہے۔ ذالک، ان باتوں کو یاد رکھو، یہ باتیں۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جس نے بدلہ لیا تو اتنی ہی تکلیف اسے دی گئی۔ ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، لینصرنہ اللہ، مزید زیادتی گئی اس پر تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی اللہ کی یہ سنت ہے کہ مظلوم اور کمزور کی مدد فرماتا ہے، اور مسلمان چونکہ مظلوم اور کمزور ہیں تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا اور پھر اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی یولج اللیل فی النہار، داخل فرماتا ہے رات کے حصے میں دن، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کے حصے میں رات، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ سننے والا، سب دیکھنے والا ہے۔ غور کیجئے کس طرح رات جاتی ہے، رات کے حصے سے ہی دن نکل آتا ہے، دن کی روشنی آ جاتی ہے، اور پھر دن ہوتا ہے، دن میں ہی اچانک سورج غروب ہو کر رات آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ بے شک اللہ خدائے برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، هُوَ الْبَاطِل، وہ سراسر باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا کہ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو زمین، خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ فَتُصْبِحُ، تو ہو جاتی ہے، الْأَرْضُ زمین، مُخْضَرَّةً سرسبز و شاداب۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ، بے شک اللہ لطف فرمانے والا ہے، باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ، اور بے شک اللہ ہی ہے بے پرواہ اور ہر تعریف کا مستحق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بیان فرمائی، پھر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنے احسان فرمائے۔ اپنی بے پایہ، اللہ کی بے پایہ رحمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو وہ رب العزت ہی ہے جو بے پرواہ ہے
الحمید اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، لغزشوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس دورہ قرآن کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں عطا فرمائے۔ بہنیں یہ ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں سنتی ہیں، ان کے گھروں میں بھی قرآن کی آوازیں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل و احسان فرما دے، آپ سب سے راضی ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم پر خاص لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی الم تر ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی الارض، ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، والفلکا، اور کشتی کو بھی، تجری فی البحر بامرہ، جو کہ چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس نے روکا ہوا ہے آسمان کو کہ گر نہ پڑے زمین پر بجز اس کے فرمان کے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہی پروردگار ہے جس نے گلشن عالم کی یہ ساری رونقیں تمہارے لیے بنائیں اور پھر تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی عطا فرمائی کچھ عرصے تک، اس کے بعد تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، پھر تمہارے لیے ابدی زندگی ہوگی۔ تو لہٰذا عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، کہ اسے چاہیے وہ تو ایسے منعم اور محسن کی چوکھٹ پر جھکا رہے اور زبان دل ہمیشہ اس کا شکر اور اس کی ثنا کرتی رہے، لیکن انسان کی ناشکر گزاریاں اور احسان فراموشیاں بہت ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اور ہر امت کے لیے مقرر کر دیا عبادت کا طریقہ جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، انہیں چاہیے کہ وہ نہ جھگڑا کریں آپ سے اس معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ کے رب کی راہ، بے شک آپ سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، بس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان امور کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بس اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے متعلق اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور انہیں خود بھی اس کے بارے میں علم نہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ظلم و ستم کرنے والوں کا کوئی مددگار، یعنی ظلم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو حق کو قبول نہ کرے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ، صاف آیتیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو پہچان لیتے ہیں کفار کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار، یعنی جب اللہ کی آیات بینات پڑھی جاتی ہیں ان کے چہروں پر ناگواری اور ناپسندیدگی کے آثار آ جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین، ان قریب جھپٹ پڑیں گے ان لوگوں پر، الذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، بتائیں کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں اس سے بھی تکلیف دہ چیز سے، النار، وہ دوزخ کی آگ ہے، وعدها اللہ الذین کفروا، اس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کفار سے، وبئس المصیر، اور وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو اسے،
ان الذین تدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو، اور اگر وہ اجتمعوا لہو، سب جمع ہو جائیں اس معمولی سے کام کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز، لا يستنقذوه منه، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ یعنی طالب سے مراد بت کے پجاری اور مطلوب سے مراد بت۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر ہی نہیں پہچانی اللہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ ان نالائقوں کو اللہ کی عظمت اور ان کی شان کبریائی کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا، اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے بعض پیغام پہنچانے والے، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض کو انسانوں میں سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اچھے کام کرو، نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خیر اور نفع کی نعمت وہی سمیٹے گا جو اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس میں جہاد کی تینوں قسمیں آ جائیں گی، ظاہری دشمن سے جہاد، شیطان سے جہاد اور اپنے نفس سے جہاد۔ هو اجتباکم، اس نے چن لیا ہے تمہیں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی۔ یعنی یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جس پر عمل کر کے تم مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے، بلکہ اس دین کو قبول کرنے سے تمہارے لیے علمی، روحانی، مادی ترقی کی راہیں کھل جائیں گی، کیونکہ دین ہر قسم کی رکاوٹوں سے پاک ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی۔ یہ کوئی نیا دین نہیں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے جس کی عظمت کے تم گن گاتے ہو۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت کرنے والا، سر جھکانے والا رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہی نام ہے تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو پس صحیح صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، پس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ تو بتایا گیا نماز زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا کہ تاکہ اس میں سستی واقع نہ ہو، کیونکہ یہ اسلامی برکات کا سرچشمہ یہی عبادات ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نیکی کی صلاحیت